السلام علیکم۔ آج ہم تیسری جماعت کی اسلامیات کی بک سے بلند خوانی کریں گے۔ یونٹ نمبر 2 حفظ، سبق نمبر 3 سورۃ الفاتحہ۔ دانش کا غور و فکر کرنا۔ دانش یوں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل آپ جیسا، مگر اسے بہت زیادہ سوال پوچھنے کی عادت ہے۔ شاید اس لیے وہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے۔ کیا آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ دانش کو قاری صاحب نے سورۃ الفاتحہ یاد کرائی۔ دانش دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر ابو کو کتاب پڑھتا دیکھ کر ان کے قریب آ گیا اور بولا، ابو فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ ابو نے مسکرا کر دانش کو دیکھا، پھر کتاب بند کر کے بولے، فاتحہ اس مضمون کو کہتے ہیں جس سے کسی کتاب کا افتتاح کیا جائے۔ تم نے کتابوں کے شروع کے صفحات پر دیابچہ لکھا دیکھا ہوگا۔ جی ابو دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دانش نے ایک اور سوال کیا۔ دیابچہ دراصل مصنف کی وہ بات ہوتی ہے جو وہ کتاب شروع کرنے سے پہلے اپنے پڑھنے والے کو بتانا چاہتے ہیں۔ ابو نے سمجھانے کے ساتھ ساتھ کتاب کھول کر دیابچہ دکھا بھی دیا۔ دانش نے پھر پوچھا، سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ شاباش دانش، تم نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ دراصل ایک دعا ہے اور قرآن کا افتتاح ہے، اس لیے اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ابو کی بات دانش کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ ابو بولے، اچھا اب تم مجھے سورۃ الفاتحہ سناؤ، پھر میں تمہیں اس کا ترجمہ یاد کراتا ہوں۔ دانش نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ سنائی۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابو نے ترجمہ سنایا۔ اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ اس چیپٹر کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لے کر اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارا مددگار، ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ جس طرح ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے یعنی کوئی بھی ہمیں چیپٹر چاہیے ہوتا ہے تو ہم پہلے انڈیکس کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ضرور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر مطلب اس کتاب کا سرور کیا ہے، مطلب ٹائٹل کیا ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کا اسٹارٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا جو ہے ہر اچھے کام کی شروعات کے لیے مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم تیری کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں اسی راستے پر چلانا جو سیدھا راستہ ہے، جو تیری طرف لے جانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں گمراہ کر دے۔ تو ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور خدا نخواستہ اپنی آیت کا مطلب جو ہے وہ اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں، نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہمیں صرف قرآن پڑھنا ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں غور و فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن جو ہے وہ ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، اور اس میں ہر کسی کا حال، ہر کسی کا ماضی اور ہر کسی کا مستقبل ہے۔ قرآن معجزاتی کتاب ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اسے تو تبھی تو رسول اللہ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی بلند خوانی کرنی ہے آپ نے، اس کی جو ہے وہ پڑھنا ہے اس کو، اور جو ہے اپنی عام روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں برائیوں سے بچا۔ ٹھیک ہے۔